نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ الحمدللہ میم ٹی وی کینیڈا کے رمضان ٹرانسمیشن کے 19ویں دن کے علمی مذاکرے کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے۔ سوال جواب کا سلسلہ ہے۔ پوچھتے ہیں کہ میں جدہ میں رہائش پذیر ہوں، چھٹیوں میں مکہ مکرمہ آ گیا، یہاں ایک شخص جو غیر مقامی ہے، اپنے وطن میں تو اس کے پاس بہت مال ہے، لیکن یہاں پر اس کے پاس مال ختم بھی ہو گیا اور اپنے وطن کے مال تک اس کی رسائی کسی طور پر بھی ممکن نہیں ہے۔ اب پوچھتے ہیں کہ کیا میں اس کی زکوٰۃ کی مد میں مدد کر سکتا ہوں؟ جی ہاں، مسافر کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر اس کے اپنے وطن میں تو اس کے پاس مال ہو، لیکن وہ جس جگہ سفر میں ہے وہاں پر اس کے پاس مال ختم ہو جائے تو وہ وہاں پر زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ آج کے زمانے میں چونکہ مال پر ایکسس زیادہ ایزی ہوتا ہے، کارڈ سسٹم ہوتے ہیں یا اکاؤنٹ کا ایکسس ہوتا ہے کہ دوسرے ملک میں ہو سکتا ہے، اگر یہ ساری صورتیں اس کے پاس نہیں ہے، کسی طور پر بھی کسی بھی طرح سے وہ وہاں سے پیسے اپنے وطن سے نہیں منگوا سکتا، وہاں سے اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں تو وہ زکوٰۃ وہ شخص لے سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا خون دینے یا بلڈ ٹیسٹ کروانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی نہیں، خون دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، بلڈ ٹیسٹ کروانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ ایک شخص محنت والا کام کرتا ہے اور کام کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتا، تو کیا اسے روزہ چھوڑنے کی رخصت ہوگی؟ جی نہیں، کام کی وجہ سے کسی بھی شخص کو روزہ چھوڑنے کی رخصت نہیں ہوتی۔ اسے چاہیے کہ کام یا تو کم کرے یا پھر کام اپنا تبدیل کرے، لیکن روزہ چھوڑنا اس کے لیے الاؤ نہیں ہے، یہ شریعت میں اس کو اجازت نہیں ملتی۔ روزہ چونکہ ارکان اسلام سے ہے اور یہ فرض عین ہے، ہر بالغ مرد و عورت پر مکلف پر یہ روزہ رکھنا جو ہے فرض ہوتا ہے رمضان کا۔ در مختار میں ہے کہ لا یجوز ان یعمل عملا لیصل بہ الی الضعف، کہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے وہ ضعف کے ساتھ جو ہے متصف ہو جائے، وہ اس کو کمزور کر دے، کوئی بھی کام ایسا کام وہ روزے کی حالت میں ہرگز نہ کرے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر دھوپ میں کام کرنے کے ساتھ روزہ ہو سکے اور آدمی مقیم ہو، مسافر نہ ہو، تو روزہ فرض ہے، یعنی اگر کر سکتا ہے محنت کے ساتھ کام دھوپ وغیرہ میں تو بھی فرض ہے اس پر، اور اگر نہ ہو سکے روزہ رکھنے سے آدمی بیمار پڑ جائے، ضرر قوی پہنچے، تو مقیم غیر مسافر کو ایسا کام ہی کرنا حرام ہے، ایسا کام کرنا حرام ہے، روزہ چھوڑنے کی اجازت بہرحال کسی طور پر بھی اسے نہیں ملے گی۔ واللہ تعالی عالم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا حاملہ یا دودھ پلانے والی کو روزہ رکھنا لازمی ہے؟ دیکھیں، حاملہ ہو یا دودھ پلانے والی ہو، اگر روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتی ہیں یہ خواتین، تو پھر ان کو روزہ رکھنا لازمی ہے، اور اگر یہ سمجھتی ہیں کہ روزہ رکھنے سے ان کی اپنی جان پر یا ان کے بچے پر جو پیٹ میں ہے یا جسے دودھ پلا رہی ہیں اس کی جان پہ اندیشہ ہے، اور اندیشہ بھی قوی ہو، غالب گمان ہو کہ واقعی اس کو نقصان پہنچے گا، تو اس صورت میں روزہ وہ اس وقت قضا کر سکتی ہے، بعد رمضان اس کی قضا کر لے، ابھی روزہ چھوڑ دے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ حمل والی اور دودھ پلانے والی کو اگر اپنی جان یا بچے کا صحیح اندیشہ ہے تو اجازت ہے کہ اس وقت روزہ نہ رکھے، خواہ دودھ پلانے والی بچے کی ماں ہو یا دائی۔ اگرچہ رمضان میں دودھ پلانے کی نوکری کی ہو، رمضان میں ہی اگر اس نے جوائن کیا ہے یہ دودھ پلانے کی نوکری کو، تو بھی اس کو اجازت ہو جائے گی، بشرطے کہ اپنی یا بچے کی صحت کا اسے قوی اندیشہ گمان غالب ہو کہ اس دودھ پلانے کی وجہ سے وہ روزے کی وجہ سے اس کو ضرر آئے گا، تو اس صورت میں اس کو رخصت ہے، یا حمل والی کو یہ گمان ہو کہ ضرر آ سکتا ہے اس کے اپنے یا اس کے بچے پر۔ البتہ یہ خیال رہے کہ اندیشہ کا گمان غالب ہونا چاہیے، صرف وہم یا کہ صرف اندیشہ ہو جائے گا، صرف وہم ہو، ایک ذہن میں ایک پال لیا کہ نہیں بھائی میں تو حمل والی ہوں یا میں دودھ پلاتی ہوں، مجھے روزہ رکھوں گی تو میرے لیے پرابلم ہو جائے گا، صرف وہم کی بنیاد پر یہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا نانی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ سب سے پہلا تو یہ افسوسناک سوال ہے کہ نانی کو زکوٰۃ دینے کی بات کی جا رہی ہے کہ جس شخص کی نانی ہو واقعی اس کی وہ نانی ہے تو وہ یہ
اپنی ذمہ داری کیوں قبول نہیں کرتا کہ اگر اس کو کوئی اور خرچہ دینے والا، اس کا نفقہ اٹھانے والا نہیں ہے تو یہ نواسا کیا کر رہا ہے کہ نانی کو بھی اگر مدد کر رہا ہے، نانی کی بھی اگر مالی خدمت کرنی تو وہ زکوٰۃ سے کرنی ہے۔ یاد رکھیں اصول اور فروع میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور اسی طرح اوپر تک، اولاد، پوتا پوتی، نواسا نواسی اور اسی طرح نیچے تک، اصول اور فروع میں یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی اگر ان کا کوئی اور کرنے والا نہیں ہے۔ تو جو اصول و فروع سے متعلق رشتہ دار ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے، تو نانی ان کی ذمہ داری بنتی ہے، جنہوں نے یہ سوال پوچھا آپ ان کی ذمہ داری خود اٹھائیں، ان کو زکوٰۃ کی مد میں مدد نہیں کریں گے بلکہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر ان کا نفقہ اٹھانا ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ نماز میں جیکٹ کی زپ یا بٹن کھلا ہو تو کیا نماز مکروہ ہوگی؟ یوں ہی ویسٹ کوٹ وغیرہ کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے نماز میں ایک چیز ہوتی ہے صدل، یعنی لٹکانا۔ مثال کے طور پر کسی نے چادر لٹکا لی اور اس کے دونوں سرے لٹک رہے ہیں، تو چونکہ اس میں آستین ہوتی نہیں چادر میں، لہٰذا یہ علیحدہ لباس کے حکم میں آئے گا۔ تو یہ جو لٹکی ہوئی چادر ہے اس کے یا تو سرے کندھوں پہ ڈال دے تو اس صورت میں یہ صدل نہیں کہلائے گا، یعنی لٹکانا۔ جہاں تک بات ہے کوٹ کا، ویسٹ کوٹ کا یا جیکٹ وغیرہ کا، تو اس کے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آستین کے ذریعے پہلے تو وہ لباس پہن لیا جاتا ہے، اور مزید یہ کہ اس کے نیچے بھی کوئی نہ کوئی لباس انسان نے پہنا ہوا ہوتا ہے۔ تو اگر بغیر زپ لگائے، اس کی بغیر اس کے بٹن کیے بھی نماز پڑھی تو نماز میں کراہت تو نہیں آئے گی۔ البتہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ احتیاطاً ایک آدھ بٹن اس کا ضرور لگا لے یا تھوڑی بہت زپ اس کی ضرور بند کر لے، تاکہ کسی بھی طور پر جو ہے اختلاف علماء سے بھی بچ سکے اور اس کی نماز درست بہرحال بغیر زپ لگائے بھی ہو جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ بالوں کا جوڑا بنا کر نماز پڑھنا کیسا؟ تو بہار شریعت میں اس کے حوالے سے ذکر ہے کہ جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اب یہ جوڑا باندھنا کس کے لیے ہے؟ یہ ہے مرد حضرات کے لیے، خواتین کو جوڑا باندھنا نماز میں یہ منع نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں ہے، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يصلي الرجل ورأسه محبوس۔ نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا کہ کوئی شخص یعنی کوئی مرد نماز پڑھے حالانکہ اس کے بال بندھے ہوئے ہوں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں جوڑا باندھنے کی کراہت مرد کے لیے ضرور ہے، جوڑا باندھنے کی کراہت مرد کے لیے ضرور ہے۔ حدیث میں صاف نہی الرجل ہے، عورت کے بال، عورت ہیں پریشان ہوں گے تو انکشاف کا خوف ہوگا، یعنی منتشر ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے تو وہ بال جو ہے پردے سے باہر آئیں گے، دوسروں پر ظاہر ہو سکتے، اس لیے عورت کو بال باندھنے میں ممانعت نہیں ہے۔ اور چوٹی کھولنے کا اسے تو غسل میں بھی حکم نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نماز میں کف شعر، جو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بال موڑنے منع کیے گئے، تو وہ بندھی ہوئی چوٹی کے بارے میں ہے۔ نیچرل چوٹی جو ہے اس میں حرج نہیں ہے، اور نہ ہی بالوں کا جوڑا بنانے میں کوئی ممانعت ہے۔ فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے ممانعت میں حکمت یہ ہے کہ سجدے میں وہ بھی زمین پر گرے، یعنی جب مرد سجدے میں جاتا ہے تو اگر اس کی زلفیں ہیں، بڑے بال ہیں، تو وہ بھی اس کے ساتھ سجدہ ریز ہو جائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، کیونکہ اس کا معاملہ پردے کا نہیں ہے مرد کا۔ عورت کو جو معاملہ ہے وہ پردے کا، اس کے بال چھپانے کے لیے ہے۔ اور فرماتے ہیں کما فی المرکات، جیسا کہ مرکات میں ذکر ہے، اور عورت ہرگز اس کے معمور نہیں، اس کو یہ حکم نہیں دیا گیا۔ لا جرما، امام زین الدین عراقی نے فرمایا ہوا مختص بالرجال دون النساء، کہ یہ جوڑا باندھ کر نماز کے مکروہ تحریمی ہونے کا جو معاملہ ہے یہ خاص مردوں کے لیے حکم ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کو اس میں اجازت ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سیگمنٹ کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ اسکرین پر موجود ای میل ایڈریس یا واٹس ایپ نمبر پر اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ جلد از جلد آپ کے سوال کو سلسلے میں شامل کریں۔ انشاءاللہ کل کے یعنی 20ویں روز کے علمی مذاکرے میں آپ کے سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے اپنی اس میزبان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔